للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الله العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وصحبك يا سيدنا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا
جل وعلا ایک خصوصی فضل و کرم حبیب مکرم تاجدار کائنات تاجدار ابو اجم حضور سرور سروران سرور کون و مکان سیاہ لامکان سرور سینہ آقا نامدار مدنی تاجدار سردار انبیاء تاجدار انبیاء تاجدار ختم نبوت اور تاجدار خاتم المعصومین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی مقدس بارگاہ کے اندر خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا والزائش خدا اللہ معبود شکر ہے جس کے خصوصی فضل و کرم کے نال پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اسلام والی اسلام کی ماں والی بات عطا فرمائے۔ گرامی احباب، ماہ شعبان معظم جاری و ساری ہے۔ ماہ شعبان معظم کی عظمت اور برکات کثیرہ کے حوالے نال پچھلے جمعہ مبارک کے کچھ معلومات کچھ ملاحظات کی ساتھ حاصل کی سی۔ آج کے جمعہ مبارک کے اندر مختصراً فکری اگرچہ عقیدے کا بھی تعلق ہے لیکن فکری بیان حضرت سید الشہداء تاجدار کربلا حضرت لخت جگر مولا مرتضی نور نظر دل بندے سیدہ فاطمہ الزہرا تاجدار کربلا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت مطالعہ، آپ کے افکار، آپ کے کردار کے حوالے نال معلومات اور کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظفر العادہ صدقہ کر کے سنسار یا حق سچ سن کے عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ گرامی احباب، سب تو پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگرچہ عملی خرابیاں سارے اندر بہت زیادہ نے، اعمال کے اعتبار نال مطلب نماز کی سستی کہانی ہو جاتی ہے اور دیگر اعمال کے اندر حقوق کے اندر بھی بہت ساری سستیاں کہانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو عقیدہ عطا فرمایا ہے جڑا رب دا قرآن ہے تے مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بنیاد عقیدہ درست ہے، الحمدللہ نجات کا کوئی راستہ بانی جائے گا۔ اگر عقیدہ خراب ہے، عقیدے کے اندر بہت ساریاں غلطیاں اور عقیدے کے اندر خلاصتاں آ گئیاں نفی نفوس قدسیہ کے حوالے نال، یعنی بہت سارے اللہ دے محبوب بندیاں دے حوالے نال جتھے نقص آ جائے، جتھے عیب آ جائے اور جتھے بے ادبی آ جائے، یہ گل بالکل ذہن نشین نہیں چاہیے کہ جتھے بے ادبی آ جائے اتھے بندے دی کامیابی کا راستہ ختم ہو گیا۔ روزے حضرت تو اسی دیکھا ہے کہ جدوں رب کائنات جل وعلا نے لعین رجیم عزازیل شیطان کو اپنی بارگاہ یا رجیم کر کے مردود کر کے کڈیا، اودی بھی بنیادی وجہ ہی بے ادبی ہے۔
اللہ اعلیٰ یعنی اللہ دے قرب خاص وچ فرشتیاں دی تعلیم و تعلم نہیں ویکھیا، بس ایک وجہ تو کہ میرے نبی دا ادب نہیں کیتا، فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ چو، قیامت تک تو رجیم ہے، مردود ہے۔ تو لہذا ادب سب تو بڑی چیز ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ رب کائنات نے سانو با ادب جماعت چ اللہ نے شامل فرمایا ہے۔ اسی نبیاں دے بھی بادب، اسی صحابہ اکرام دے بھی بادب، اسی اہل بیت اطہار دے بھی بادب، اسی تابعین دے بھی بادب، تبع تابعین دے بھی بادب، غوث کتب ابدال اغواس اولیاء کاملین، بلکہ علماء حقہ انہاں دے بھی اسی تابعدار تے نوکر، اور ہر اللہ دے نیک بندے نال ساڈی سچی محبت ہے۔ یہ ادب ہے الحمدللہ۔ اپنے اے نہ خیال کریا کرو کہ اسی ایویں ہی ہاں، نہیں نہیں، الحمدللہ ساڈے علماء اور سلف صالحین بزرگان دین نے کتاباں لکھیاں نے صرف ایسے جملے تھے کہ اہل سنت ہی اہل جنت ہیں۔ 72 فرقے نے جی، 73 فرقے، انہاں جو صرف ایک ہی جنتی ہے جی، 72 73 قیامت تک 73 ہون گے، مختلف جماعتاں جو جماعتاں اور فرقے نکلن گے، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، ما انا علیکم بسنتی، جڑے میرے طریقے تے میرے صحابہ دے طریقے تے ہون گے وہ جنتی فرقہ ہے، میرے اور میرے صحابہ دے طریقے تے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے جنہوں سارا دل دیتا ہے نا، اللہ نے سانو ساڑے سینے دے اندر، اس دل دے اندر کسے اللہ دی مقدس ہستی دا کوئی بغض حسد کینہ نہیں، اگر ہے وے تو پھر وہ بندہ سمجھے کہ کمال ایمان دے اندر فرق آ گیا ہے۔ او اج تو ہی کسے صحابی تو علی ھذا القیاس، کوئی صحابی ہوئے، کوئی میرے نبی کریم علیہ السلام دا یار ہوئے، کوئی اہل بیت کرام دا فرد ہوئے، لیکن گرامی قدر احباب باقی یہ باتاں ہوندیاں رہندیاں نے کہ انہاں دیاں لڑائیاں، انہاں دے جھگڑے، انہاں دے اختلافات، انہاں دیاں جنگاں وہ اپنے جگہ پہ، لیکن سانو حکم اے وے کہ رب فرماوندا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے سارے نال جنت دا وعدہ فرما لیا، جدوں سارے نیک نے، سارے مطہر نے، لہذا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور پھر جس ہستی مطہرہ دا اسی آج مختصراً ذکر کران گے، اے تے او ہستی ہے، اے تے او ہستی ہے جنہاں اللہ پاک نے شان اور شوکت اور عزت اور وقار عطا فرمایا ہے کہ سارے لوکاں دے بچے قیامت تک پیدا ہوندے رہن گے، جمدے رہن گے، کسی نو دادا کٹی دا ہے گا، کسی نو نانا کٹی دا ہے گا، گڑتی جنہوں اسی آکھنے ہیں، اور کسی نو گرامی قدر احباب کھجور دی جنابی علی کٹی دیتی جاندی ہے، مطلب گڑتی دیتی جاندی ہے، کسی نو شہد جنابی علی چکھایا جاتا ہے، کسی نو کسی طریقے نال گڑتی، اینو فلانے گڑتی دیتی ہے، اینو فلانے گڑتی دیتی ہے۔ کائناتی عالم دے اندر صرف حسنین کریمین اور دو ہستیاں نے جنہاں نو نانے رسول نے، تاجدار انبیاء نے گڑتی دیتی ہے، اور پھر کوئی شہد تے کھجور دی گڑتی نہیں دیتی، اپنی زبان اطہر چسا کے گڑتی دیتی ہے۔ جنہ دے منہ وچ، جنہ دوں زبان رسول چسائی ہوئے، رسول نے جنہ دے منہ وچ اپنی زبان دیتی ہوئے، انہاں دی عظمت، انہاں دی فضیلت کون پہنچ سکتا ہے؟ کون انہاں دے جناب علی تذکار عزیز صرف نوکر ہون دی حیثیت نال، خادم ہون دی حیثیت نال، بس وہ اس وجہ دے نال کہ جویں او نمرود دی چیخا دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سٹھیا، تو ایک جنابی علی او ابابیل بلبل او منہ وچ چونج وچ قطرہ پانی دا لے کے او پھرے پئی مارا چکر مارے پئی، تے انہاں آکھیا کسے آکھیا کہ خیر تے ہے وے، ایڈے پھانپڑ مچدے پے نے، آسماناں نوں چھو رہے نے، میلاں میل دور دی حرارت اگ دی تمازت تے تو ایک قطرے نال بجھا لیں گی، انج کیویں ہو سکدا؟ ہو سکیا پتہ مینوں بھی ہے بجھا نہیں میں سکتی، لیکن قیامت والے دن بجھان والے تے کھلوتی ہوواں گی نا۔ اسی کما حق ہو انہاں نفوس قدسیہ دا تذکار مبارک نہیں کر سکدے، نہیں کر سکدے، ساڈا علم نہیں، ساڈا زہد نہیں، ساڈا تقوی نہیں، ساڈے اندر استطاعت نہیں، ساڈے کول الفاظ نہیں، ساڈے کول انداز تکلم نہیں، بالکل فارغ ہاں۔
لیکن ایک کام ضرور ہے وے کہ قیامت والے دن ذاکرین چ تے کھلوتے ہوواں نا، ذکر کرن والے چ تے انہاں دی کتے پیچھے لین چ کھلوتے ہوواں گے، اے بھی اسے صف دا ہی بندہ ہے، اے بھی تے اسے جناب دی جماعت دا بندہ ہے۔ تو بہرحال او انہاں چیزاں نو قیامت والے دن نہیں ویکھیا جائے گا کہ جناب دے الفاظ دا انداز کلام کیسا تھا، یہ ویکھیا جائے گا یہ دل وچ محبت ہے سی کہ نہیں سی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ساڈا دل بھی حسینی ہے، ساڈا دل بھی الحمدللہ حسینی ہے، اور پھر اے نرا حسینی نہیں، اے دل او حسینی ہے جس حسین دے دل وچ صدیق دی بھی محبت ہے، جس حسین دے دل وچ فاروق اعظم دی بھی محبت ہے، جس حسین دے دل وچ عثمان ذوالنورین دی بھی محبت ہے، اور جس حسین و حسن دے دل وچ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی بھی محبت ہے۔ اسی اس حسین نو ماننے ہیں بھائی، اسی اور کسی دوسرے حسن حسین نو نہیں مانتے، یہ اسی انہاں نو ماننے ہیں جنہ خلفائے راشدین دے پیچھے کھڑو گیا کیا پیچھے اس امام کے، جنہ جناب علی صرف کربلا نہیں ہے 61 ہجری وچ واقعہ رونما ہویا، اور صرف اس دائرے کار تک نہیں بلکہ حسین دی پیدائش تو لے کے ساری زندگی بھی اسی ویکھنی ہے۔ ہاں جی، آپ دی عمر مبارک 55 یا 54 سال ہوئی ہے، وہ 55 یا 54 سال بھی اسی ویکھنے نے کہ نرا جناب علی یکدم ہی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو 5 شعبان المعظم نو پیدا ہوئے، تے جناب علی ادا یہ مطلب نہیں کہ 5 شعبان نو پیدا ہوئے تے پھر اچانک ہی 61 ہجری وچ چلے گا، نہیں، یہ درمیان وچ زندگی دا فاصلہ بھی ہے، بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، شباب بھی ہے، پھر ساری زندگی ہے، گرامی قدر احباب وہ کس طرح انہاں گزاری ہے، پھر اونا چیزاں نو ویکھاں گے تے پھر پتہ چلے گا اے حسن و حسین او نے جڑے صحابہ کرام نال محبت کرنے والے سن، اسی انہاں نو ماننے ہیں، اور ساڈا طرز عمل ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شرف عزت وے گرامی قدر احباب، آپ دے بارے رب کائنات جل شانہ نے اہل بیت اطہار من جملہ کلی طور تے اللہ نے انہاں دی شان قرآن عزیز سے بیان فرمائی ہے، کسے نو اعزاز حاصل نہیں جڑا اہل بیت کرام کرانا ہے، اہل بیت نو حاصل ہے۔ رب کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا کہ اسی ہر ناپاکی ہر نجس جڑی ہے بالکل اہل بیت اطہار تو دور کر چھڈیے، اے پاک بھی نے تے پاک کرن والے بھی نے، یہ نرے پاک ہی نہیں بلکہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے یعنی نسل رسول اور آغاز نسل رسول، اور پھر صرف اعزاز سیدنا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی اہل بیت کو حاصل ہے، نسل ٹر دیے پیو تو، نسل چل دیے باپ تو، لیکن گرامی قدر احباب یہ صرف اعزاز اہل بیت نو ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نسل میری تھی فاطمہ تو زہرا تو، تیاں تو بھی نسل ہوندی ہے، فرمایا کہ پتراں تو نسل چل دی اگے، لیکن فرمایا میری نسل دا آغاز گرامی قدر احباب میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بی بی پاک تو میری گرامی قدر احباب نسل دا آغاز ہے۔ ایو حسن و حسین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے، حسین خاص کر کے بچپن دا عالم ہوئے، نکی جی عمر ہوئے، ماں دی گودی ماں دی آغوش دے اندر بچے رو پیندے نے، بچے عموماً رو پیندے نے، بچے نے روئی پیندے نے، لیکن کریم آقا علیہ السلام نو انہاں دا انج رونا بھی پسند نہیں، حضور نہیں پسند کر دے۔ ایک دن آپ رو رہے نے تے آقا علیہ السلام نے آواز ماری، قریب ہی آپ دے حجرے مبارک دے نال ہی گرامی قدر احباب حجرہ سیدۃ النساء العالمین ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی حسین کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہ ابا جی بچہ ہے رو ہی پیندا ہے، اے دے کوئی نوی گل نہیں، فرمایا نہ حسین نو نہ رون دیا کرو، اے دا رونا میرے کو ویکھیا نہیں جاتا، اے روے تے مینوں اذیت پہنچ دیے، اے مینوں تکلیف پہنچ دیے حسین روے۔ ایمان نال دسو وہ جڑے اپنے آپ نو نام نہاد توحید پرست اور پھر یزید دی شان چ کتاباں لکھن والے
کیڑے بوتھے نال حسین دا سامنا کرنگے؟ حسین گودی چ ہوئے تے نانا رسول اچانک رو پین تے نانے رسول نو اذیت پہنچے تے پھر کربلا دی سرزمین تے حسین نے لاشے چک کے کتنا پریشان ہویا ہوئے گا تے پھر کریم آقا علیہ السلام دے جگرے اور دل انور تے کیسی بات گزری ہوئے گی۔ گرامی قدر احباب، اے حسین پاک نے جنہاں نو اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا ہے، یہ عزت و شرف گرامی قدر احباب ایتھے ہی نہیں بلکہ حدیث پاک چوندہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کر دینے، کریم آقا علیہ السلام مسجد نبی شریف چو باہر نکلے، باری بچے کھیل دینے پہ آقا علیہ السلام نے انہاں بچیاں چو ایک بچے نو اٹھایا، غیر معروف بچہ، نہ جانن والا بچہ اٹھایا تو حضور انہوں سینے نال علم نشرہ دے سینے نال لایا تے او دے متھے نو بوسے دیتے۔ صحابہ اکرام نو رشک آیا، حضور خیر تے ہے وے کڈا نصیباں والا والے چک کے علم نشرہ دے سینے نو بھی لایا جے، انہوں بوسے بھی دئی جا رہے جے۔ اور میں ایک دن ویکھیا سی میرا حسین ایتھے کھیڑدا سی پیا، میرا حسین کھیلدا سی پیا تے جتھے حسین دے قدم لگ دے سی یہ قدمہ دی خاک چک کے چمدا سی تے مینوں اس بچے نال پیار ہو گیا جڑا میرے نواسے دے قدمہ دی خاک چومے او نبیاں دے تاجدار دے سینے نال ہی لگنا چاہیے تے جڑا آؤ گرامی قدر احباب سے واسطے مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسول اور عاشق اہل بیت اطہار حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گرانا نور کا۔ اے او امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ دی عظمت، جنہ دا شان، جنہ دا مقام آج جناب علی 14ویں صدی تو بعد لوگاں نے انہاں دی اندر جناب علی علیحدگی دا اظہار کر لیا۔ کئیاں جناب علی ساڈے پیراں نے بھی نیم رافضیت دا لبادہ اوڑھ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شانیت ہر دے اندر تنقیص کیتی ہے اور جناب علی آج تک وہ دیتے کار بند نے، لیکن خدا دی قسم اساں سیدنا امیر معاویہ کو پوچھ لئیے حسین کون نے، حسین کون نے۔ او گرامی قدر احباب مجلس لگیے امیر شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نے، اور مجلس دے اندر عزت و اکرام والیاں ہستیاں، صاحب نسب سجنا والی ہستیاں، صاحب عظمت ہستیاں دا تذکرہ چلدا ہے پیو، جنہ دے اعلیٰ نسب نے، جنہ دے اعلیٰ حسب نے، انہاں دا جناب علی تذکرہ چلدا ہے پیو۔ ہر کوئی جناب علی اعلیٰ حسب اعلیٰ نسب دا تذکرہ کردا ہے پیو۔ ایسے جناب علی تذکار مبارکہ دی اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین امام علی مقام تاجدار کربلا بھی کول بیٹھے نے، آپ نے آپ دا دستے مبارک پکڑیا کھڑا کر دیتا، فرمایا جنہ دا اعلیٰ حسب نسب ہے انہاں نالوں ود کے بھی کوئی ہو سکتا ہے، اینا نالوں ود کے بھی ہو سکتا ہے۔ حضور سمجھے نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو اے حسین اینا دے نانے ورگا بھی نانا کوئی نہیں، اینا دی نانی ورگی کوئی نانی نہیں، اینا دا جناب دی چاچے ورگا کوئی چاچا نہیں، اینا دی خالہ ورگی کوئی خالہ نہیں، اینا دی پھپھوں ورگی کوئی پھپھو نہیں، اینا دے ماموں ورگا کوئی ماما نہیں۔ پھر یاد رکھیاں جے کائنات وچ باپ بڑے کھون گے ماما بڑیاں کھون گیاں، سیدنا امیر معاویہ خود فرما رہے نے، فرمایا اینا دے ابے ورگا ابا بھی کوئی نہیں، اینا دی ماں ورگی ماں بھی کوئی نہیں۔ اے صحابہ اکرام نے، اے سیدنا امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بیان کر دینے پہ
کہ یار ویکھو جنہیں آلہ حسب نسب ویکھنا ہے تے اے امام علی مقام نے، اے حسین نے، اے تاجدار کرب و بلا نے۔ اور گرامی قدر احباب، انہاں دی سیرت با کردار، انہاں دا کردار اعلیٰ کردار حضرت جناب علی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے وجہ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث دے راوی نے فرمایا کسے وجہ تو شکر رنجی ہو گئی، یعنی اسی یہ نہیں آکھ دے کہ لڑائی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، شکر رنجی تھوڑا معمولی جہاں ناراضگی ہو گئی حسن حسین دے درمیان، پائیاں دے درمیان ہو ہی جاتا ہے، کوئی گل ہو گئی، شکر رنجی ہو گئی، ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، گرامی قدر احباب بڑی قابل غور بات ہے، ساڈے واسطے لمحہ فکریاں بھی ہے، بھراواں دے حقوقی نے۔ گرامی قدر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے او سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرامی قدر احباب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ صحابی ہے جنہاں تو سب تو زیادہ حدیثاں راوی نے، سب تو زیادہ حدیث مبارکہ دے روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اے اصحاب صفہ چونے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گرامی قدر احباب ایک دن حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے تو واپسی تشریف لے کے آ رہے ہیں، ایک جگہ تے قیام فرمایا، واپسی تے آپ دے قدمین شریفین تے مٹی پئی ہے، کٹا پیا ہویا ہے، آپ تشریف فرما ہو گئے، لیٹ گئے درخت دے سائے تھلے، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر لائی تے چادر نال قدمین صاف کر دینے پہ، قدمین شریف صاف کر دینے پہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے، اے ابو ہریرہ میرے نانے دا بڑا پرانا صحابی ہے، کی کرنا ہے پیو، نہ کر منع کیتا، انج نہ کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے میں تے قدم صاف کرنا پیو، جنیاں میں توڑیاں شانہ جاننا وا، اگر میں لوگاں نو دس دیاں لوگ تھلے اترن نہ دین، کندیاں تے چک کے لگے پھرن، جنیاں اللہ دے محبوب کولوں میں توڑیاں شانہ سنیاں نے، انہاں مقام ہے کہ کوئی تو ٹرن ہی نہ دوے۔ اے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پتہ چلیا کہ آپس دے اندر کوئی معاملہ بن گیا ہے، سیدنا جناب علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول گئے، فرمایا کہ حسین پاک انج نہیں کریدا، وڈا بھرا ہے تہاڈا تے وڈے بھرا جڑے نے انہاں دے بارے چ کریم آقا علیہ السلام نے بھلا کی فرمایا، پیو دی جگہ تے ہوندا ہے۔ شعب الایمان دے اندر حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وڈے بھرا دا نکے بھرا دے اتے حقوق ایسے طرح ہی ہیں جویں والد دا حق اولاد تے، وڈا بھرا ہے میں نہیں آکھدے جناب علی اولاد دی جگہ تے تے ایویں تے نہیں جناب علی فرمایا کہ پائی پائیاں دے اے سجن ہوندے تے پائی پائیاں دیاں واواں پیو جے سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، پائی دا اے حق ہے۔ گرامی قدر احباب والد دی جگہ تے وڈا پائی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے شہزادے وڈا پائی ہے، کیوں شکر رنجی کیتی ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صلح کر لو جنت وچ ٹر جاؤ گے، اے تے ہے ہی جنتی جوانہ دے سردار حضرت جناب علی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے ابو ہریرہ ٹھیک آنا ہے پیا، لیکن نانا جان آخدے نے جڑا پہلوں صلح کرے گا وہ پہلوں جنت جائے گا۔ بڑی قابل غور بات ہے، جڑا پہلوں صلح کرے، پہلوں صلح کرے، اے دے جناب علی غور کرے آ جائے، نکیاں نکیاں گلاں تو جناب علی رشتہ دار رس پیندے نے، کئی سال مرنا جیونا ختم کر دیندے نے، شادیاں خوشیاں غمیاں تے آنا جانا بند کر دیندے نے، نکیاں نکیاں گلاں تو بالاں تو لڑ پیندے نے، لیکن یاد رکھیاں جے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا پہلوں صلح کرے اے سمجھے کہ میری عزت جان دیئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں محمد تینوں عزت دے دیاں گا۔ تو آنکھیں میری انسلٹ ہوں دیئے،
میری توہین ہوندی ہے کہ میں یہ کو معافی منگا، میں چھوٹے کو معذرت کراں، میں یہ کو معذرت کراں؟ فرمایا کہ اگر معذرت اور معافی منگیا تیری عزت گھٹ ہوئے تو میں قیامت والے دن تینوں عزت دے دیں۔ گرامی قدر احباب، حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جڑا پہلو صلح کرے وہ پہلو جنت جائے گا۔ تے میرا دل نہیں کرتا کہ میں پہلو جنت چلا جاواں، میرے بھائیے دا ہی حق بندا ہے، میرا وڈا بھائی جنت وچ ٹل چلا جائے، میرا وڈا بھرا ہی پہلو جنت جائے، میں کیوں جاواں؟ اے جناب علی کتھوں تک نظر جا رہی ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی؟ گرامی قدر احباب، چل دیاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبیٰ دے در دولت تے آئے، سارا قصہ سنایا، فرمایا صدق اخی، میرے ویر نے سچ ہی فرمایا ہے۔ میں بھی انجی نانے کو سنیا سی کہ جڑا پہلوں صلح کرے تے او جنت دا حقدار پہلے بنے گا، تے پھر جناب علی صلح ہو گئی اسی طرح۔ گرامی قدر احباب، ادب کننا ہے آپس دے اندر، اور پھر ایک اور حدیث پاک مسئلہ دسن دا بھی ایک انداز بیان۔ گرامی قدر احباب، انہاں کولوں کوئی سیکھے۔ ایک بندہ وضو کردا سی پیا، ہن تاں الا ماشاءاللہ سانوں پتہ نہیں گرامی قدر احباب، حقوق دا نہیں پتہ، بھراواں دے حقوق دا نہیں پتہ، والدین دے حقوق دا نہیں پتہ۔ اور یہ دی زندہ مثال ہے کہ پچھلے ہفتے وچ تساں شاید ویکھیا ہوئے، فیصلہ آباد قبر پٹ کے تے جناب علی 5 مرلے دے مکان واسطے باپ دے پتر انگوٹھے لوا رہا، قبر پٹ کے، ہیں جی دفن کرن تو پہلے نہیں بلکہ دفن کر کے تے پھر بعد وچ کلاں جا کے قبر پٹ کے تے والد دے انگوٹھے لوا رہا، تے او قبر پور کے آ گیا تے دوجا پٹ کے ویکھدا پیا لوایا بھی کہ نہیں انگوٹھا لوایا۔ اندازہ لاؤ ایتھوں تک صورتحال بن گئی ہے کہ والدین دے حقوق دا پتہ نہیں، میت دے حقوق دا پتہ نہیں، بھائیاں دے بھائیاں نو حقوق دا پتہ نہیں۔ اس واسطے تے کار لڑائیاں اور کار جھگڑے چھڑے نے۔ گرامی قدر احباب، حقوق دا پتہ ہونا چاہیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی وضو کر دینے پہ، ایک بندہ وضو کردا پیا، ہن کوئی بندہ وضو کردا ہوئے، نواں بندہ ہوئے، باقی کئی پرانے بندے بھی جدو وضو کرتے ہیں تے ہاتھ چ پانی لے کے زور نال چھٹا مارتے ہیں، ادھرلے نوں بھی چھٹا پین تے ادھرلے بھی چھٹا پین۔ بہت سارے بندے اس طرح کرتے ہیں، تجربہ کر کے ویکھ لیا جے، وضو خانے جدو رش ہوئے تے کئی کھچ کے منہ تے چھٹے مارتے ہیں، چھٹا پین ادھرلے نوں تے ادھرلے نوں بھی۔ لیکن ایک بندہ وضو کردا پیا اور پھر انہوں سمجھان دا طریقہ بھی ساڈا بڑا بہترین ہوندا ہے۔ تے جے کوڑا کوئی بندہ ہویا گا تانوں پتہ نہیں انج وضو کریدا ہے، انج وضو کریدا ہے، سارے نوں گلا کرنا پیا، چھٹا پائی جا رہے ہیں، آرام نال وضو کر۔ لیکن ادھر حضرت حسنین کریمین بندہ وضو کردا ہے پیا اور طریقہ صحیح نہیں وضو کرن دا، انہوں تجربہ نہیں وضو کرن دا، طریقہ نہیں صحیح آ رہا، تے آپ کول بہ گئے۔ امام حسن مجتبیٰ آخدے نے یار حسین اے ویکھی ذرا میں وضو صحیح کرنا وا کہ نہیں کردا، اے ویکھی ذرا۔ وہ جڑا بندہ نواں سی انہیں ویکھیا، انہیں آخیا یار ویکھا دے صحیح یہ وضو کنج کردے، میں ویکھا دے صحیح یہ وضو کنج کردے نے۔ انہاں جویں وضو کیتا پیار نال، یہ تے ہے جی سمجھانا اس نویں بندے نو، انہیں آخیا جی تسی صحیح جے میں ہی غلط وضو کرنا سا پیا، ڈائریکٹ نہیں آخیا اے صحیح کر کے وضو کر، انج کریدا وضو، تیری جگہ سکی رہ گئی فلانی، تے وہ میرا خیال ہے مسیتے نہیں مڑ کے آوندا۔ تے اس واسطے گرامی قدر احباب، اے بچے جڑے نکے نکے بچے ہوندے نے انہاں نوں دبکھانا نہیں چاہیے۔ کئی بزرگ کئی ساڈے بیلی غصہ کردے نے بچیاں نال، چل پیچھا آ جا، نکل جا پیچھا چلا جا، نہیں یہ ساڈا سرمایہ نے، یہ مستقبل نے، انہاں ہی آنے والے وقت چ مسیتے آنا ہے، ہونے ہی اسی انہاں نوں پہنچا دیتا تے پھر انہاں کتھے آنا مسیتے۔ نکیاں نکیاں بچیاں نال پیار کرنا چاہیے، پیار نال محبت نال پتر پچھلی صاحب چ چلا جا، تے جے دبکاواں گے تے پھر وہ نہیں جان مسیتے آنے والے نہیں بن گے۔ اس واسطے انہاں مسجد چ انہاں ہی آنا۔ تو گرامی قدر احباب، یہ انداز تکلم اور انداز گرامی قدر مسئلہ دسن دا انداز حسنین کریمین دا۔ گرامی قدر احباب، آئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ حسنین کریمین دی عظمت مقام و مرتبہ، سخی ابن سخی نے، دونوں سخی ابن سخی نے
ایک غریب آ کے آپ دی بارگاہ چ حضرت مصطفیٰ دی بارگاہ چ آ کے آندا ہے حضور کوئی شے نہیں میرے کول، میرے نال تعاون فرماؤ، تسی بھی تعاون فرماؤ، میری طرف توجہ فرماؤ، بڑے بل شل اج کل آ رہے ہیں ہر بندے نو پتہ ہے، تے ذرا توجہ فرماؤ اس طرف بھی چوڑی والے پاسے بھی دیکھو حضرت امام علی مقام امام حسن مصطفیٰ غریب بندہ آ گیا آنکھ لگا حضور بڑے حالات خراب نے، حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک 100 دینار یعنی سونے دے سکے، دینار اس ویلے سونے دے سکے ہوندے سن، 100 دینار آپ نے عطا فرمائے تے نال فرمایا حسین کولوں بھی چلا جاؤ اتھوں بھی کچھ ہے لب لئی، اتھوں بھی کچھ ہے مل جائے گی۔ گرامی قدر احباب حضرت امام علی مقام دی بارگاہ چ آگے دسیا جناب بڑے بھائی نے 100 دینار دیتے نے، آپ نے فرمایا میں 100 تے نہیں دینے، ایک گھٹ 100 دینا ہے، بڑا بڑا ہی ہوتا ہے، وڈے نال برابری نہ ہو جائے، لیکن ہن نکے ہی اللہ ماشاءاللہ ہن تانوں پتہ ہے کہ نکے ہی بابے بنتے ہیں، نکے ہی آندے نے میں جو کہتا ہے بس وہ حرف آخر ہے، وڈے نو وڈا ہی رہنا چاہیے اور نکے نو چاہیے کہ وہ وڈیاں دا ادب کرے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، اور جو چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نکیاں نال جڑا پیار نہیں کرتا، وڈیاں دا ادب نہیں کرتا، وہ ساڈے چوں نہیں۔ تے ہن دونوں گلاں ہی کوئی نہیں، ہن دونوں ہی گل، نکے وڈیاں دا ادب نہیں کرتے تے وڈے چھوٹیاں نال خیال نہیں کرتے۔ گرامی قدر احباب ہون اے تیسرے بندے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں کول چلا گیا منگن والا، آکھن لگا جناب حسن نے مینوں 100 دینار دیتے نے، حسین نے 99 دینار دیتے نے، آپ نے بن پوچھیا ہی 7 دینار دیتے، 7 دینار دیتے انہاں آگے اس فقیر سیاںا جو آکھیا جی چنگی گل ہے 100 99 نہ 50 نہ 60 نہ 70 نہ 75 کٹھے ہی 7۔ آپ نے فرمایا کملیاں تینوں پتہ نہیں علم تو بھی میرے نالوں ود نے، دولت وچ بھی میرے نالوں ود نے، ہر لحاظ نال انہاں دی شان زیادہ ہے، تے پھر وہ کریم نے سخیب نے سخی نے تو کہڑے بنے کہو جیاں گلاں کرنا، اسی برابریاں کر سکنے ہاں انہاں دیاں حسنین کریمین دیاں۔ آؤ گرامی قدر احباب پھر صحابہ اکرام نال محبت دا انداز، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابی رسول نے، کریم آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت حسین مصطفیٰ حسین پاک تاجدار کرب و بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دینے پہ اچانک سفر دے اندر حضرت گرامی قدر احباب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے سوار نے اتر گئے نے، روایت کرنے والے حضرت امام علی مقام دے جناب علی پوترے نے جنہ دا نام محمد ہے، اے جناب بیٹے نے حضرت امام زین العابدین دے، آندے نے میرے دادا جی چل دینے پہ صحابی رسول نعمان بن بشیر سواری تو اتر کے آندے نے شہزادیاں سواری تے سوار ہو جا، شہزادیاں سواری تے سوار ہو جا، بڑی قابل غور بات ہے۔ حضرت حسین پاک آندے نے نہیں نہیں میں سوار نہیں ہونا، نہ قسم دیتی انہاں واسطہ پایا نانے رسول دا، انہاں کیا اچھا میں سوار تے ہو جانا وا، لیکن نانے رسول کولوں بھی سنیا ہے، اپنی اماں جان کولوں بھی سنیا ہے جیڑا سواری دا مالک ہے وہ اگے بوے گا میں پیچھے بواں گا۔ فرمایا ہاں ہاں انجی گل لے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ بیزنی، فرمایا جدو مالک اجازت دے دے تے پھر اگے ہی بہنا چاہیے۔ صحابہ کرام دا کیسا انداز محبت ہے حسین حسنین کریمین نال۔ گرامی قدر احباب ایک کنیز نے گلدستہ پیش کیتا حسین پاک نو، پھلاں دا گلدستہ پیش کیتا، آپ نے گلدستہ لیا، فرمایا جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے۔ کسی آکھیا جی صرف اے پھلاں دا گلدستہ دین نال ہی آزاد فرما چھڈیا، فرمایا اللہ نے سانو اے ہوئی آداب سکھائے نے، اے جی کریم کریمہ والے کام کر دینے۔ اور حضور سیدی داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی کشف المحجوب شریف دے اندر آپ لکھ دینے، آپ فرماتے نے غریب نے غربت دی شکایت فرمائی، حسین دی بارگاہ وچ بیٹھا ہے تے آندا جی میرے کول ککھ نہیں، تے آپ فرماتے نے بہ جا وظیفہ آ جاندا ہے، بیٹھ جاؤ۔ جدوں بہ گیا تھوڑی دیر تو بعد 5000 اشرفیاں دیاں تھیلیاں
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرفوں بطور ہدیہ آپ دی بارگاہ چ پیش کیتا گیا، اور نالے اے عرض کیتی حضور معذرت لیٹ ہو گئے ہیں تے تھوڑا جہا نذرانہ قبول فرماؤ۔ کدی دشمن انج نہیں کر دے، کدی دشمن انج نہیں دے کر دے، جنگاں کرن والے بھی انج نہیں کر دے۔ گرامی قدر احباب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حسنین کریمین دی بارگاہ عالیہ دے اندر سالانہ ماہانہ نذرانے اور ہدیے تحائف پیش کر دے رہے، کدی انج نہیں کر دے دشمن۔ گرامی قدر احباب جنہ آپ آکھیاں ہوئے سانو اس حکومت نال کیے، اللہ نے سانو جنت دا ٹھیکیدار بنا چھڑیا۔ جدو اے بندہ گل سمجھ جائے تو پھر دنیا دیا حکومتاں اور انہاں واسطے بالکل دا دل نہیں لچاوندا۔ اے حسنین کریمین دی شان ہے، اے انہاں دا وقار ہے، ساڈے واسطے اے قابل تقلید ہستیاں نے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی مطہرہ بطور خاص ساڈے واسطے قابل تقلید ہے۔ آؤ گرامی قدر احباب، آؤ انہاں دی سیرت طیبہ اور انہاں دا طرز عمل اور انہاں دی سخاوت اور انہاں دا انداز عبادت اور انہاں دا انداز تکلم اور پھر آپس دے اندر بھائی چارہ سارا اگر سیرت حسین پڑھیے تو پھر سانو پتہ چلتا ہے کربلا وچ انج ہی نہیں جنا چلا گیا۔ کربلا جان واسطے ابتدائی زندگی تو آخر تک جڑے مراحل نے کما حقہ کمال والے ہونے چاہیے نے۔ پھر جڑا گودے رسول وچ پلیا ہوئے، جڑا گودے جناب علی فاطمہ الزہرا وچ پلیا ہوئے، اور پھر جڑا مولا علی حیدر کرار دا لخت جگر ہوئے، علامہ اقبال نے تے یہ خود فرمایا کہ جے اس ماں دا دودھ پیتا ہے جس کدی بھی قرآن دی تلاوت و زبان خالی نہیں کی تھی تے پھر نیزے تے چڑھ کے جنے قرآن ہی پڑھنا ہے اور کی پڑھنا سو۔ جو اس واسطے گرامی قدر احباب تربیت بڑی چیز ہے، اور تربیت جنہیں او دا آخری ویلا بھی بڑا کمال والا ہو جاتا ہے۔ تربیت سانو اچھی کرنی چاہیے بچیاں دی۔ آؤ گرامی قدر احباب اعلان سماعت فرما لو، ٹائم ہو چکیا اور بڑا بہترین اعلان ہے، دل دے کناں نال سنیا جے انشاءاللہ تعالی۔ ساڈی یہ خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے اس مسجد اور اس جگہ تے انشاءاللہ ٹھیک ایک ہفتے بعد اگلے جمعۃ المبارک تے حضور شیخ العالم حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ انہاں دے نور نظر، انہاں دے لخت جگر، مرکزی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نہریاں شریف پیر محمد نور العارفین صدیقی مدہ ذل العالی عزیدہ مجدہ آپ دا خصوصی بیان ہوئے گا اگلے جمعۃ المبارک سے ایتھے ہی ہوئے گا۔ اور دوستاں کے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ جلد از جلد 1 بجے تو پہلے تشریف لے آؤ۔ پیر صاحب دا بڑا جامع معنی اور پر مغز اور پر کیف تزکیہ نفس دے حوالے نال بڑا خوبصورت بہت چیزاں لبن نو ملن گیاں۔ اس واسطے تواڈے اگے گزارش ہے کہ اگلے جمعۃ المبارک تے بالکل جڑے ہون ٹائمو ٹائم ہوندے نے او ٹائم نال ہی آ جان۔ میری گل سمجھو نا، جڑے ٹائمو ٹائم ہوندے نے مطلب جڑے ہون آ رہے نے انہاں اگے گزارش ہے کہ 1 بجے تو پہلے آ جان، چونکہ رش ہوئے گا، مریدین ہون گے، متوسلین ہون گے، متقیدین ہون گے دور دراز تو، اے نہ ہوئے فکر تانوں جناب علی اگے جگہ ہی نہ لبے، مسجد بھی شاید جگہ نہ لبے، باہر گلی چ بہنا پوے یا چھت تے بہنا پوے۔ اس واسطے گزارش ہے کہ اگلے جمعۃ المبارک تے جلد از جلد تسی تشریف لے کے آنی ہے۔ قبلہ پیر صاحب اگلا جمعہ دا واز بیان فرماؤں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہفتے والے دن اگلے دن ہی 15 تاریخ نو حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے مزار پر انوار تے عظیم الشان سالانہ صوفی کانفرنس ہوئے گی، صوفی کانفرنس ہوئے گی۔ ایتھے تے مختصری بیان ہوئے گا آدھے پونے گھنٹے دا، لیکن اوتھے قبلہ دا داتا صاحب حضور کافی طویل بیان بھی ہو سکتا ہے۔ تے آپ دوویں دعوتاں نے، جمعہ بھی آپ بھی آؤ، دوست احباب نو بھی لے کے آؤ، اور کثیر تعداد نال اور جلد از جلد شرکت فرماؤ۔ جمعے والے دن اور ہفتے والے دن بھی لازماً حضور سید فیض عالم دی بارگاہ عالیہ دے اندر نالے حاضری دیو حضور فیض عالم دی بارگاہ تے نالے صوفی کانفرنس جڑی اٹینڈ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔